سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس مبارک ہے، ان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہیں، اور جب تک آپ نکاح میں رہیں تب تک سرکار نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا، یہ تنہا آپ کے نکاح میں تھی۔ اور جس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے آپ کا نکاح ہوا اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 50 سال تھی اور سرکار کی عمر جو ہے 25 سال کی تھی اس وقت، یعنی کہ آپ سے نکاح ہوا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی مالدار تھیں، اور آپ جو ہے کاروبار کیا کرتی تھی، بزنس وومن تھی۔ آپ کا یعنی کہ جو سارا کاروبار بزنس جو تھا آپ کسی کو دے دیتی تھی کہ بھائی تم اس کو لے جا کر مارکیٹ میں جا کر بیچو، جو بھی منافع ہوگا ہم آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے۔ اس طرح سے وہ لوگوں کو بزنس کے لیے دیتی تھی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور آپ کی سچائی وغیرہ انہوں نے دیکھی تو ملک شام کے لیے آپ کو اپنا کاروبار کا سارا سامان دیا، اور پھر جب یہ کاروبار کا سامان لے کر سرکار ملک شام گئے، ساتھ میں میسرہ نام کا غلام بھی ساتھ میں تھا، اور اس نے راستے میں بہت سے معجزات دیکھے کہ آپ پر بادل کا ٹکڑا ہمیشہ سایہ کرتا ہے، اور آپ نے وہاں یعنی کہ جو ہے پادری والا واقعہ بھی پیش آیا، یہ ساری چیزیں دیکھی۔ جب لوٹ کر آ رہے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، یعنی خبر مل گئی تھی کہ بھائی ملک شام جو قافلہ گیا تھا وہ لوٹ کر آ رہا ہے، تو خدیجۃ الکبریٰ بالا خانے پر کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، قافلے کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ قافلہ آ رہا تھا تو آپ نے بھی دیکھا کہ سرکار پر بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے، تو آپ کے دل میں اسی وقت خیال آیا کہ مجھے ان سے نکاح کر لینا ہے۔ جب وہ یعنی کہ آئے اور حضرت میسرہ نے بتایا بھی، اور یہ کہ بہت منافع ہوا تھا، سرکار نے جو کاروبار کیا تو بہت منافع ہوا تھا، تو پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پیغام دیا، حضرت ابو طالب کو پیغام دیا کہ میں آپ کے بھتیجے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو ابو طالب نے جو ہے سرکار کا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح کروا دیا، انہی نے خطبہ بھی انہی نے دیا تھا، انہی نے خطبہ پڑھا تھا، اور جو ہے اس طرح سے دونوں کا نکاح ہو گیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ پہلی عورت ہیں، یعنی کہ یہ تو نکاح ہوا تھا، پھر 40 سال کی عمر میں سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، تو وہ پہلی عورت ہیں کہ جو سرکار پر ایمان لے آئیں، اور یہی وہ پہلی عورت ہیں جنہوں نے سرکار کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ حضرت علی سے بھی پہلے سرکار کے ساتھ کسی نے نماز پڑھی تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، یعنی سرکار اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت علی ابھی ایمان بھی نہیں لائے تھے، اور انہوں نے یعنی کہ نماز پڑھ رہی تھی، اور یہ حضرت علی آئے، دیکھا کہ دونوں کچھ کر رہے ہیں، دونوں کچھ عبادت یعنی یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ طریقے سے کچھ کر رہے ہیں، اور پھر بعد میں پوچھا تو سرکار نے حضرت علی سے فرمایا کہ یہ یعنی کہ نماز ہے اور ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، اور تم بھی ایمان لے آؤ۔ حضرت علی نے کہا کہ میں اپنے والد سے پہلے سوچ لیتا ہوں، سرکار نے کہا کسی سے کہنا مت، لیکن پھر حضرت علی جو ہے رات کے بعد یعنی جب صبح اٹھے تو حضرت علی نے بغیر اپنے والد سے مشورہ کیے ہوئے ایمان لے آئے۔ بہرحال تو پہلی نماز بھی سرکار کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھی، پہلے ایمان لانے والی بھی وہ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا سارا مال اسلام پر خرچ کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال نے جتنا مجھے نفع پہنچایا اور جتنا اسلام کو فائدہ پہنچایا اتنا کسی کے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا، اور خدیجہ نے میری مدد اس وقت کی ہے جب کسی نے میری مدد نہیں کی، اور حضرت خدیجہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بڑی جو ہے فضیلتیں ہیں، اللہ کے رسول ہمیشہ انہیں یاد کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں، وہ تو جوان تھی، بالکل کم عمر تھی، تو ایک دن عرض کرتی ہے کہ یعنی وہ تو وفات پا چکی ہے، کافی عرصہ گزر چکا ہے، مدینے میں حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس بڑھیا کو کیا آپ یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ نے آپ کو اس سے بہتر عطا کر دی ہے بیویاں۔ تو سرکار فرماتے ہرگز نہیں، اس جیسی تو اللہ نے کوئی عطا نہیں کی ہے، کہ اس یعنی کہ خدیجۃ الکبریٰ نے اس وقت ساتھ دیا جب کسی نے ساتھ نہیں دیا، وہ اس وقت ایمان لائی جب کوئی ایمان نہیں لایا وغیرہ، ان کی فضیلت بیان کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کو جب گوشت یعنی بکرا وغیرہ یا بکری ذبح کرتے تو آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو تحفہ بھیجا کرتے تھے، انہیں گوشت بھیجا کرتے تھے کہ یہ میری بیوی خدیجہ کی سہیلیاں ہیں، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ تو آپ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کے ساتھ حضرت خدیجہ کی وجہ سے حسن سلوک کرتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ ان کی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے سب سے پہلی، اور اللہ کے رسول کو آپ سے بڑی محبت تھی اور آپ نے ہمیشہ ان کا ذکر کیا، تو اس اعتبار سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں انہیں بڑا اعلیٰ مقام حاصل ہے اسلام میں۔